ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 28 سے کرنا ہے، اور حج کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی جہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا کہ یاتین من کل فج عمیق، کہ وہ آئیں گے دور دراز کے مقامات سے۔ اور آج آیت نمبر 28 ہے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، وہ حاضر ہوں فائدوں کا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، اوپر اس کے جو رزق دیا اس نے ان کو، یعنی اللہ نے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں کی قسم میں سے یعنی جانوروں میں سے، الانعام یعنی مواشی، اور یہ آتا انہی کے لیے ہے جب اس سارے گروپ میں اونٹ شامل ہوتے ہیں۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ بھوکے کو، الفقیرہ اور محتاج کو۔ تو حج کے دنوں کا ہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہاں پر آپ پہنچو تو آپ بہت سارے فوائد حاصل کرو گے، اور یہ فائدے صرف دینی ہی نہیں ہیں، یعنی اٹیچ تو دینی عبادت کے ساتھ ہیں، لیکن حج سے آپ کئی قسم کے سیاسی، اقتصادی، معاشی، تمدنی فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک مرکز واحد میسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب ایک ہی جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کبھی اس کو امیجن کریں، یا اگر کبھی آپ حرم کی نماز دیکھیں تو ادھر لا الہ کی پکار ہوتی ہے، اللہ اکبر کی پکار ہوتی ہے، اور سب ایک ہی طرف، سب کی ایک ہی وہ ہوتی ہے۔ یعنی اس دن کوئی خاتون مجھے کہنے لگی کہ وہ چیز جس کو آپ محسوس کرتے ہو نا دل کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم ہیں نا، تو میں نے نماز پڑھی اپنی، کسی اور نے پڑھی کچھ اور، کوئی گھر میں، لیکن وہاں پر تو اللہ اکبر کی پکار ہوئی اور سب ایک ہی طرف دوڑ پڑے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک مرکز واحد ان کو میسر آتا ہے۔ اور حج ہی کی برکات تھیں کہ قریش مکہ جو بیت اللہ کے متولی تھے، پورے عرب میں ایک امتیازی مقام رکھتے تھے، وہ حج کی برکت تھی کہ لوٹ مار کے دور میں بھی کم از کم 4 مہینے لوگ امن و امان سے سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ حرام مہینے جو ہیں اس میں، اور اس میں 3 تو یہی حج کے مہینے ہی شامل ہیں۔ اور حج ہی کی برکت تھی کہ مکہ ایک عالمی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ اس تجارت سے اگرچہ بیرونی حضرات بھی خاصا فائدہ اٹھاتے تھے، تاہم سب سے زیادہ فائدہ مکہ ہی کو پہنچتا تھا، اور حج ہی کی برکت ہے کہ یہاں سے اٹھائی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا پیغام ان دنوں میں دیا تھا، آپ قبائل کے پاس جا کے ان کو تبلیغ کرتے تھے، مختلف علاقوں سے جو آئے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ یہاں پر یہ جو مشرکین مکہ جو فائدہ اٹھاتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ تجارت کے فائدوں سے تو مسلمانوں کو نہیں روکا گیا، آج بھی بہت سارے لوگ اپنے علاقوں سے کچھ ایسا سامان لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیچتے ہیں اور اپنے حج اور عمرے کا خرچ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روکا نہیں گیا۔ ہاں، یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بنیادی مقصد انسان کا عبادت ہی ہونا چاہیے۔ اور ایام اور وہاں پر کیا کرو، پھر یہ سارے منافع ہیں جو وہاں پر حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں انہوں نے تو اجتماعی طور پر لکھ دی ہے نا، تو ان اجتماعی فائدوں سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ انفرادی فائدے کتنے حاصل کرتے ہیں، کہ آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے، طرح طرح کے کلچرز کو آپ دیکھتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، پھر چونکہ آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو آپ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو علم سیکھنے کا یعنی لرننگ کا زیادہ موقع ملتا ہے، آپ لوگوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا لوگ کیا کھا رہے ہیں، لوگ کیا پہن رہے ہیں، لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کا قیام تو ہوتا ہی کس کے لیے ہے کہ یذکر اسم اللہ، کہ اللہ کا ذکر ان میں بلند کیا جائے، کہ آپ کی روحانی ضرورت پوری ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر روحانی ضرورت کے ساتھ ساتھ جب آپ اور باہم مل کے، تو آپ کی سماجی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کتنا عرصہ اکیلے رہ سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے تنہائی میں رہنے کی، لیکن بنیادی طور پر انسان معاشرت پسند ہے، وہ ملنا چاہتا ہے، تو یہ ضرورت بھی کتنی زیادہ وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور جسمانی ضرورت کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا جہاد کننا الحج، کہ تمہارا تو جہاد، یعنی عورتیں کہنے لگی نا کہ ہم تو
مرد ہم سے فضیلت لے کے جہاد پہ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حج اصغر ہو یا حج اکبر یعنی عمرہ ہو یا حج ہو، تو سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جسمانی لحاظ سے میں دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات جس چیز کی ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہمارا دل چاہنے لگتا ہے. کہ آپ نے آج بچوں کے منہ سے سنا ہوگا، جو نوجوان نسل جب ان کے اندر انرجی بہت بھر جاتی ہے تو ورک آؤٹ کریں گے جی، ٹھیک ہے، یا سوشلائزنگ کرنی ہے جی، اب ہمیں تنہائی چاہیے تو ہم تھوڑی دیر می ٹائم گزاریں گے. تو میں کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ایسی فیز آتی ہے کہ ہم عورتوں کا گھر میں بھی کام کر کر کے، حالانکہ ہمارا جسم ایک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی دل کرتا ہے کہ یعنی ہم بھی اللہ کی راہ میں نکل جائیں، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، ہم صرف اللہ کے لیے ہم وقف ہوں، یہی کام کر رہے ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جسمانی ضرورت اس طرح سے پوری ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پورے سال میں رمضان کے روزے آپ کو برکتیں دوسری تو عطا کرتے ہی ہیں، اور ان کا ایک ثانوی فائدہ جسمانی صحت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اور زیادہ صحت چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہر مہینے کے 3 روزے بھی رکھے. تو اسی طرح جہاد اور عمرہ جو بھی ہے الحمدللہ کہ زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے، لیکن جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ 5 سال کے بعد پھر سے حج کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جسمانی طور پر بہت فٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں پر جا کر کیا ہے، اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ کا نام، اس کا ذکر بلند کیا جائے. اور ایام معلومات سے بعض علماء نے 1 سے 10 ذی الحجہ تک کے دن مراد لیے ہیں. تو مگر یہ اس صورت میں جب کہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کا نام لینے کو قربانی کے جانوروں سے متعلق سمجھا جائے کہ ان پر پڑھا جاتا ہے اللہ کا نام، تو یہ بعض کے نزدیک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں، اور بعض کے نزدیک 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور انہی دنوں میں قربانی ہوگی، نہ صرف حج کے لیے بلکہ عام جب آپ اپنے اپنے علاقوں میں حج کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد ایام تشریق جن کو کہتے ہیں نا، کھانے پینے کے دن ہیں. اور اس میں یہ خیال رکھا کریں کہ آپ کی قربانی اگر آپ نے کہیں اور پر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے 10 سے ہی شروع ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی آپ کا دن نہیں چڑھا اور اس سے پہلے ہی قربانی ہو جائے. بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں جس کا بھی ذکر کیا. اگر عام مراد رکھے جائیں تو پھر 1 سے 10 ذی الحجہ ہو گئے، اللہ کا نام بلند کیا جائے. لیکن چونکہ الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام آ رہا ہے کہ ان جانوروں پر، تو پھر ان کی قربانی مراد ہے، اور اس میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ اسی صورت میں حلال ہوں گے جب آپ ان پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا. اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی لیا جائے یا عمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو ایسے ذبح شدہ جانور کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو قربانی جائز اور حلال ہی رہے گی، جب یاد آئے اسی وقت ہی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے. اور جو یہاں پر ہے نا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، تو قربانی کے وقت یعنی ذبح کے وقت کی کئی دعائیں منقول ہیں، تاہم مختصر سے مختصر الفاظ جو قربانی کے وقت کہے جا سکتے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اب ان کو کھلانا کس کو ہے وہ بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں سے کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ. تو چونکہ آیات کا جو پہلا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ مشرکین مکہ پر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کچھ ایسے کام بھی کر رکھے تھے جو کہ یعنی دین کا حصہ نہیں تھے، لیکن وہ نیکی کے اور معروف سمجھ کے ان کاموں کو انہوں نے شامل کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام نے ان میں بھی اصلاح کر دی. اور اسی لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات قرآن میں ہی دیے ہیں، آگے اگلی آیت میں بھی جیسے آ رہے ہیں. تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ کام ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ان کی سنت سے دلیل نہیں ملتی، یعنی حج اور عمرہ پر جانے والے ایسے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات پھر وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو الحمدللہ سبحان اللہ محدثین نے آپ کے سامنے وہ حدیث لائے ہیں جن سے ہمیں وہ مسنون اعمال پتہ چل جاتے ہیں جو کہ ان جگہوں پر کرنے ہیں. اور علماء نے ان اعمال کی بھی کانٹ چھانٹ کر دی ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر ہی مذہب میں شامل کر لی ہیں، حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حج اور عمرے سے نا.
تو جاہلی دور میں کیا کام تھے جن کو وہ نیکی اور معروف سمجھتے تھے؟ مثلاً سفر حج میں تجارت نہ کرنا، پیدل روانہ ہونا، مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہ ہونا، سفر سے واپسی پر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا، سورہ البقرہ میں آپ پڑھ رہا ہے، ننگے ہو کر طواف کرنا، صفا و مروہ کے طواف کو اچھا نہ سمجھنا، یہ بھی آپ البقرہ میں ہی پڑھا آپ نے، عرفات کے قیام کو ضروری نہ سمجھنا، جب حکم دیا افیدوا من حیث افاض الناس۔ ایسے ہی امور میں سے ایک بات کیا تھی کہ وہ قربانی کے گوشت سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ کر ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ قربانی کے گوشت سے غنی قسم کے لوگ نہیں کھا سکتے، بلکہ ان کو غریبوں کو بھی کھلاؤ، محتاجوں کو بھی، اور پھر یہ مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا نا کہ ان کو کھلاؤ، لیکن اس کے علاوہ خود بھی کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، غنی لوگ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ محتاجوں اور فقراء و مساکین کو ضرور شامل کیا جائے، جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ پابندی نہیں ہے کہ خود ضرور ہی کچھ کھاؤ، اگر نہیں کھانا چاہ رہے یا کوئی ایسی ریزن ہے تو پھر آپ چھوڑ بھی دو۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول یہ ہے کہ ایک حصہ خود رکھ لو، ایک حصہ اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تینوں حصے برابر برابر ہوں، یعنی آپ کی اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا ایک قول یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان تینوں کے لیے کر لو، ہمسائے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے بھی رکھ لو، اور فقراء و مساکین کے لیے بھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایکول ہو اس میں ضرورت کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی کا خاندان ہی بہت بڑا ہے تو وہ رکھ لے اپنے لیے بھی، اور کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ فقراء و مساکین بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ثم پھر لیقضوا ثم لیقضوا تاکہ وہ دور کریں تفثہم اپنے میل کو، ولیوفوا اور چاہیے کہ پورا کریں، وفا سے ہے، نذورہم اپنی نظروں کو، ٹھیک ہے، جو بھی نظریں انہوں نے مانی ہوئی ہیں، ولیطوفوا اور چاہیے کہ طواف کریں، بالبیت العتیق قدیم گھر کا۔ تو پھر کیا ہے کہ جب آپ نے اب پہلا احلال ہوا نا تو کیا کریں کہ دور کریں اپنے میل کو، یعنی جو بھی میل کچیل ہے، اور وہ کیا ہے کہ حجامت بنوائیں گے آپ، یعنی بال کٹوانے ہیں جو کہ احرام کی پابندی کی وجہ سے آپ نہیں تھے کٹوا رہے، ناخن کاٹنے ہیں، نہائیں دھوئیں گے، راستے کی گرد اور میل کچیل دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی نہانا دھونا تو ویسے بھی ظاہر ہے الاؤ ہے احرام کی حالت میں ویسے بھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے خوشبوئیں اور وہ سارا جو ایک اہتمام ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو اب وہ سارا آپ کھل کے کر سکتے ہیں، احرام کھول کر عام لباس پہن لیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کھولنے کے بعد احرام کی دوسری پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی بیوی کے پاس جانا، یعنی جو احلال ثانی ہوتا ہے، وہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ آدمی طواف افادہ نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر اسی آیت کے آخری جملے میں ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اس عتیق گھر کا وہ طواف کریں، ٹھیک ہے۔ اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، کوئی بھی نظر ہو سکتی ہے، وہ آپ پوری کریں۔ اور نظر کیا ہوتی ہے؟ دراصل یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو انسان نے خود اپنے طور پر عائد کی ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم یا وہ نہیں ہوتا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ نظر کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اگر آپ نے کوئی نظر مانی کہ میں فلاں روزہ رکھوں گی اور وہ آپ نے ایسے ہی ہلکا جان کے کھول دیا کہ کیا ہے کوئی بات نہیں، تو اس پہ پھر یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ بھئی یہ حکم تم نے نہیں مانا حالانکہ تم جانتے تھے، تو پھر کوئی بلا بھی آتی ہے پیچھے۔ تو اسی لیے اگر آپ کوئی نظر جانیں کہ آپ کو وہ پوری نہیں آپ کر پا رہے ہیں تو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورہ المائدہ میں شاید احکامات گزرے نظر کے متعلق کہ نظر اگر آپ پوری نہیں کر رہے، اور نظر وہی ہے جو جائز ہو، میں یہاں پر جھوٹی نظر یا جو ویسے ہی لوگ قسمیں کھانے کے لیے اس طرح سے کر لیتے ہیں یا دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کچھ ایسی نظریں مانی جاتی ہیں یا جو بھی، ان کا نہیں ذکر ہو رہا، کوئی جائز نظر ہے، آپ نے کوئی اللہ کے ہاں کوئی، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ انسان خوش ہو کر کچھ پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی کام اپنے ذمہ لگا لیتا ہے تو وہ آپ پورا کریں، لیکن اگر آپ سے پورا نہیں ہو رہا، کوئی مجبوری پیش آ رہی ہے تو کفارہ دے کر اس نظر سے باہر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا پھر اپنی نظریں پوری کریں اور اس کے بعد بیت اللہ کا حج کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو بھی نظر کسی حاجی نے اس موقع کے لیے مانی ہو، بعض اوقات دیکھیں آپ لوگ
سال ہا سال انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی بندہ نظر ماننے ہوئے ہوتا ہے نا تو پوری کر لے. لیکن وہ جائز ہی ہو، جیسے ابھی ہم آگے شاید پڑھیں گے کہ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں پیدل مکہ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی وہ نہیں ہے، آپ سے مشقت منظور نہیں ہے، آپ کے پاس سواری ہے، آپ اس کو استعمال کریں، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالو. اور پھر ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے اوپر ایسی نزلیں میں بلا وجہ نہ عائد کر لو. مثلا اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال کیا ہے، نہیں میں چونکہ بہت متقی ہوں تو میں خود پہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گی، ٹھیک ہے، ایسی نظریں نہیں ماننی چاہیے. اور بعض کے نزدیک یہاں پر نظر سے مراد وہی قربانی یا قربانیاں ہیں جن کا حاجی نے ارادہ کر رکھا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ عتیق کا ایک معنی آزاد ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہی حشر ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا. حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی یورش کے بعد بھی تا قیامت بیت اللہ کا طواف اور حج آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو کیونکہ عتیق پرانا ہے نا تو ہم شاید اس میں قدیم آ رہا نا ترجمہ آپ کے پاس، ہم لوگ نا اس میں وہ لیتے ہیں جیسے کوئی پرانا، یہ اس سینس میں نہیں ہے، شرف والے کے مطلب ہیں، جیسے آپ انٹیک کہتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے مکرم اور وہ رکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھ آئے گا، جب وہ بیضاء کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. یہ بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے جو آئی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ یعنی کعبے کے خلاف بھی نکلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ زمین میں ہی دھنسا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ قیامت کے قریب واقعہ ہوگا. اور اصحاب الفیل کا واقعہ تو گزر چکا، ٹھیک ہے، عام الفیل جس کو مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. البتہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبہ کو گرانے آئے گا اور وہ اسے گرا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں کعبہ کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، ایک کالا پھڈا اس کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. یہ بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے، باب حلم الکعبہ کے سلسلے میں لائی گئی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہونا ہے نا تو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی وہی گرانے کو کافی ہوگا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو یہ یعنی کہ اللہ کے اذن سے یہ ہوگا، حالانکہ اس میں کیا طاقت ہے، وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ہے، یعنی اس کی کوئی ہائٹ وغیرہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کالا پھڈا ہوتا ہے جس کی چال ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ آگے سے پنجوں کو بند رکھے اور ایڑیوں کو کھول کے چلے. کچھ بچوں کی ایسی چال ہو جاتی ہے نا تو ہم انہیں کہتے ہیں پاؤں باہر نکال کے چلنا ہے آپ نے. بعض اوقات بیٹھ کے نا حفاظ کی ایسی چال ہو جاتی ہے، یہ بھی نوٹس کیا کریں. تو اس سے نا جسمانی طاقت اور اس میں بھی حرج آتا ہے، اور ویسے بھی چال عجیب سی لگتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر پھڈی چال کوئی چل رہا ہو نا تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اسی طرح کوئی حبشی کالا ہو تو ہم کیا اس کو دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کعبہ کے گرانے والا کو دیکھ رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک کالا پھڈا اس کے ایک ایک پتھر کو کھیڑ رہا ہے. اور عتیق کا دوسرا معنی ہر وہ چیز ہے جس کے قدیم ہونے کے باوجود اس کی شرافت، نجابت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے، ٹھیک ہے، زندہ و جاوید، ٹھیک ہے. اسی لحاظ سے کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے یہ اب طواف کا پڑھ لیتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو رمی جمار، قربانی، غسل اور احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ضروری ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں. اور یہ طواف حج کا رکن ہے اور واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوا. احرام کی پوری پابندیاں اس طواف کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں، اور اگر طواف کرنے والا یا لاغر ہو تو سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمیں دین کے احکامات الحمدللہ 1400 سال پہلے ہی ہمارے لیے روشن کر دیے گئے، اور اب آپ وہاں پر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کتنی ترقی ہو گئی کہ مختلف سواریوں پر طواف کیا جاتا ہے. تو کچھ اور بھی مسائل اور احادیث یہاں پر حج کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا سیکھی ہوئی بات آپ کے بھی کام آئے اور کسی اور کے بھی کام آئے، ٹھیک ہے. ویسے تو جب آپ خاص طور پر اس سفر پر نکلیں تو پوری کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن جب میں یہ تفسیر سے ہی گزر رہی تھی تو میں کہی تھی تھوڑا بہت پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے قربانی کے احکامات بھی آگے آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، پہلی حدیث ہے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ کے دوران فرمایا، آج کے دن ہمیں پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، پھر واپس جا کر قربانی کرنا چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت پر چلا، اور جس نے قربان یعنی نماز سے پہلے کر لی اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی خاطر بکری کاٹی۔ اس پر ابو بردہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا اور اب میرے پاس کوئی بکری نہیں، صرف ایک جزا یعنی ہٹیا ہے جو مسنہ یعنی دوندی یا 2 سال کی ہے، بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ قربانی کر لو اور تمہارے بعد کسی کو ایسا کرنا کافی اور درست نہ ہوگا۔ یہ بخاری کتاب الاضحیٰ کی حدیث ہے۔ باب الذبح بعد الصلاۃ، یعنی ذبح کب ہوگا؟ نماز کے بعد ہوگا۔ اچھا، اب ان کے لیے کیوں کر دیا تھا جائز؟ کیونکہ اس وقت وہ کر رہے تھے، علم نہیں پہنچا تھا ان تک نا، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد کسی کو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی ہو سکتی ہے، دوسرے اگر بکری قربانی دینا ہو تو اس کا مسنہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یونس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے ذبح قربان کیے۔ میں نے دیکھا آپ اپنا پاؤں ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ یہ بھی بخاری کتاب الاضحیٰ کی حدیث ہے جو باب میں لائی گئی، من ذبح الاضحیٰ بیدہ، یعنی جو ذبح کرے قربانی کو اپنے ہاتھ سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 چتکبرے مینڈے ہیں، یعنی قربانی کا جانور خوبصورت موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص ایک سے زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2 بکرے کی ہیں۔ جانور کو لٹا کر اسے خوب قابو کر کے ذبح کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اتنا ہلکا پکڑا ہوا ہے کہ وہ چھڑا کے خود کو بھاگے اور اس کو چھری ہلکی سے لگ گئی ہو اور آپ اس کو تکلیف دیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے نہ صرف لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ جانور ہیں یا وہ ذبیحہ کا جانور ہے یا پھر جو بھی پودے وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تو مسنون عمل ٹھہر گیا نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم منی میں تھے کہ گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے۔ بخاری کتاب الاضحیٰ کی حدیث ہے۔ اب میں بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تو نہیں تھا، آپ کا نا فقر اختیاری تھا، آپ کے پاس مال بہت آتا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں آپ بہت لگاتے تھے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا اتنا اہم کام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بھی دی، بیویوں کی طرف سے اس کو گائے قربان کی۔ تو صاحب استطاعت کو اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ قربانی دینا سنت ہے، اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے اگر اتنا اس کے پاس مال ہے، اور گھر والوں کی طرف سے الگ دے سکتا ہے۔ حج کرنے والوں کو قربانی منی کے مقام پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حج کی جو قربانی ہے وہ خاص حدی کہلاتی ہے اور وہ وہاں پر ہوگی۔ نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اسی مذبح میں قربانی ذبح کیا کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کتاب الاضحیٰ کی حدیث ہے۔ منی بھی سارے کا سارا علاقہ مذبح نہیں ہے، یعنی وہاں پر ذبح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خاص وہاں پر انہوں نے ذبح خانے بنائے ہوئے جہاں پر جا کے کیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج 10 ہجری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ ایک نہر کی جگہ آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو 63 یعنی 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، باقی 37 علی رضی اللہ عنہ کو دیے جو انہوں نے نحر کیے اور ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا۔ مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اس میں آپ یہ دیکھیں 2 لائنوں کی یہ حدیث ہے۔ میں آپ کے سامنے نا اپنی تفسیر کا نام بھی پڑھ دوں، میں بھی، آپ اسلام ون پہ ابھی کھول لیں تو مولانا عبدالرحمن کیلانی کی جو کتاب ہے نا تیسرا القرآن میں، اس میں سے جو بخاری کی احادیث ہیں جو بھی آئی ہوئی ہیں میں وہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے مصروف دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں اور اپنی قربانی میں علی رضی اللہ عنہ کو شامل کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ نہیں تھے آ رہے، وہ جہاں سے آ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور حج قران میں قربانی ساتھ لے کر آتے ہیں، تو پھر عمرہ کر کے آپ احرام نہیں کھولتے بلکہ وہ جاری رہتا ہے اور پھر آپ حج کرتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج تمتع کا حکم دیا، اس میں آسانی ہے، اور لیکن علی رضی اللہ عنہ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں اس پر لبیک پکارتا ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر وہ حج کران میں ہی دونوں تھے، انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے. ایک اونٹ کو قربان کرنا آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے جو خود قربانی دیکھ چکے یا کرتے ہیں آپ کے گھر والے، کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر 5 منٹ بھی لگاؤ اور پھر ان کو کھڑا کرنا، ان کا پاؤں باندھ کر، اور وہ نہر کیے جاتے ہیں، پھر ان کو وہ ان کے خون نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہ گرتے ہیں. تو قربانی جتنی زیادہ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے دے سکتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان کے عملوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ابن ماجہ کتاب الاضاحی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قربانی اگرچہ ہر مسلمان پر واجب نہیں، تاہم صاحب استطاعت کے لیے سنت موقدہ ضرور ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی تحفہ تو حائف اپنے لوگوں کو بھی تو دیتے ہو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں سال میں ایک دفعہ خون بہانا ہوتا ہے. اگر یاد رہے تو ہر مہینے کے ہم دیکھیں تھوڑے سے بھی ڈالر نکالتے جائیں تو ہر کوئی بھی کر سکتا ہے قربانی. سبحان اللہ. اور پھر آپ جیسے علاقوں میں رہنے والے لوگ تو کچھ ایسے جگہوں پر بھی قربانی بھیج سکتے ہیں جہاں پر قربانی آپ کو سستی پڑتی ہے. یہ بھی الاؤ کیا ہوا علماء نے. ویسے تو جو گھر والا ہے اس کے لیے تو میں نے ایک علماء کے منہ سے عالم سے یہ بھی سنا کہ یعنی یہ نیت کی بات ہے نا کہ پیسے بچانے کے لیے یہ نہ کرے کہ کسی غریب ملک میں قربانی بھیج دو. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر چلو اب مجھے یاد نہیں آ رہی اماؤنٹس کیا ہیں، کہ یہاں پر اگر $600 میں پڑ رہی ہے تو وہاں پر 300 میں ہو جائے گی، کام ختم ہو جائے گا. تو یہ تو اپنی اپنی نیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ویسے عورتوں کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم میں سے اکثر کماتی نہیں ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا مال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نیت ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں دے. تو سنت موقدہ ضرور ہے، کیونکہ ہم اتنی حدیثیں ہی آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسنہ یعنی بکری جو 1 سال کی ہو اور 1 سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگی ہو اس کی قربانی کرو. البتہ جب ایسا جانور نہ مل رہا ہو تو جزا دمبا جو 6 ماہ کا ہو کر 7ویں میں لگا ہو تو اس کو کر لو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربانی کیے اور مجھے حکم دیا کہ ان کا گوشت بانٹ دوں. میں نے سارا گوشت بانٹ دیا. پھر آپ نے فرمایا ان کی یہاں پہ آ نہیں رہا، کھالیں بانٹنے کا حکم دیا، میں نے وہ بھی بانٹ دی. پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز قصاب کو مزدوری میں نہ دو. بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے، یعنی حج کے مناسک کے لحاظ سے. تو اچھا اس میں جو آ نہیں رہا وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تھا کہ ان کی جھولیں بھی بانٹ دو، وہ بانٹیں. پھر آپ نے ان کی کھالیں بانٹنے کا حکم دیا اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو مزدوری میں نہ دو. اس سے ہمیں جو حدیث سے فائدہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ قصاب آیا ہے اور آپ اس کو 2-3 ہزار یا جو بھی یہاں پر رائج مجھے نہیں پتہ کیا ہے، یا 500 ہوگا یا جو بھی، تو وہ آپ دینے کی بجائے آپ اس کو کہو کہ کھال لے لو یا یہ اس کا یہ لے لو. بھئی قربانی میں سے کوئی چیز اس کو اجرت کے طور پر نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت الگ ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے محتاج لوگ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 دن تک کے لیے رکھ لو، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاجوں کو بھی گوشت کھانے کو مل جائے. تو بعد میں لوگوں نے عرض کیا ہم اپنی قربانی کی کھالوں سے مشقیں بناتے تھے اور ان میں چربی پگھلاتے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ چیزوں کی قلت تھی تو وہ ان کھالوں سے مشقیں بنا لیتے تھے، یعنی وہ ایک برتن ٹائپ اور ان میں چربی پگھلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں سے منع کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے تھے. یعنی وہ چونکہ آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بانٹ دو. اب تم کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، رکھ بھی سکتے ہو، یعنی فریزر میں گوشت رکھا جا سکتا ہے، ذخیرہ آپ کر سکتے ہیں. مسلم کتاب الاضاحی کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت توشہ کر کے مدینہ تک آئے. ابو سفیان نے کہا اس حدیث میں قربانی سے مراد ہدی یعنی مکہ میں کی ہوئی قربانی ہے. بخاری کتاب الاضاحی کی حدیث ہے. اور میں اس میں نا ایک چیز اوپر جو میں نے کہی نا کہ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گوشت کو ذخیرہ کرنا شروع کیا تو گوشت میں کیڑے پڑ گئے اور تب سے کیڑے لگتے ہیں اس کو. تو بہت چاہے فریزر میں گوشت رہتا ہے لیکن میں اس دن آپ سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھ سکیں گے کہ گوشت خراب ضرور ہوتا ہے. اس کی جو قربانی کے وقت جو اس کی تازہ گوشت کی غذائیت ہے نا وہ فریزروں میں رکھ کے
3 مہینے، چلو ٹھیک ہے، سبزیوں کے مقابلے میں گوشت زیادہ عرصہ یعنی کہ فریش رہ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ مائیں ایسی ہیں نا جو کہ بچوں کو ہاسٹلز بھیجتی ہیں تو پھر ان کو پیچھے سے کباب اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے بھیج دیتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ اب جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں، اور ظاہر ہے مارکیٹ سے بھی بعض اوقات فریزڈ ہم ایسا گوشت اٹھاتے ہیں تو اس میں دیکھیں پھر ہماری صحتیں بھی ایسی ہیں، ہمارے جسمانی بیماریاں اور وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. یہ ویسے ایک آپ سے چیز ذکر کر دی ہے کہ، اور آپ جانتے ہیں کہ سنت رسول کیا ہے، یعنی قریب کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھاتے تھے. تو ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے اب ہمیں الاؤ ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے نا اتنا ہی پکائیں جتنا کھانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نا لالچ کیے بغیر نا ادھر ادھر ہمسائے میں کسی کو بانٹ دیں، لگے نا کہ زیادہ ہے تو یہ نہ سوچیں ہائے کل میں نے کام پہ جانا ہے، اچھا ہے پکا ہوا ہے کھا لیں گے بچے یہی. تھوڑی سی تردد کر لیں، ان کی بھی صحتوں کا بھی فائدہ ہے اور آپ کو صدقے کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اتنے سارے فوائد ہیں. اس کے بعد ہے زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے نہر کرنے کے لیے اپنا اونٹ بٹھایا تھا. عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس اونٹ کو کھڑا کر اور پاؤں باندھ دے پھر نہر کر. ٹھیک ہے، ان آتینا کل کوثر اس میں آتا ہے نا ون ہر، تو وہ خاص نہر جو ہے اونٹ کی قربانی کے لیے، اور اس کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. رائے بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم تہامہ کے علاقہ میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے، ہم نے جلدی کر کے گوشت کاٹ کر ہانڈیاں چڑھا دیں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم سے پہلے ہی انہوں نے ہانڈیاں چڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ہانڈیاں اندھا دینے کا حکم دیا، یعنی اتنا زیادہ وہ ضروری ہے کہ پہلے ان کو تقسیم کرو پھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر رکھیں. تو یہاں پر اس حدیث کو امام مسلم کتاب الاضاحی میں درج کر کے یہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ گائیں بیل میں صرف 7 آدمی ہی شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جب ہم اس طرح قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرتے ہیں نا تو آپ ایک درجہ اوپر آگے سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس کے دلیل دیکھ رہے ہیں، دلیل سن رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا بات؟ یہ نہیں تو ہم بچپن میں ہمیں پتہ تھا گھروں میں قربانیاں ہوتی تھیں، اچھا بکرا کیا تو ایک کریں گے، گائے میں حصہ ڈالا تو 7 ڈالیں گے، اونٹ کی قربانی کی ہے کسی نے اس میں حصہ ڈالا تو 10 لوگوں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب آپ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے تک علم کیسے پہنچا ہے نا، کہ امام مسلم نے اس حدیث سے اجتہاد کر کے آپ کو بتایا کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ایک سیکنڈ میں، یہ میرے پاس نا یہ مسنگ ہے تھوڑی سی، میں یہ دوسری بک کھول لوں. سبق یاد کرنے والا کم رہ جائے گا، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر بند کر دیتی ہوں، پھر باقی آپ اپنے طور پہ تیاری کر لیں یا پڑھتے جائیں. کوئی بتائے؟ میرا تو پہلے پڑھا دیں، ہاں ساتھ سے سننا میں صحیح سمجھ آ رہی ہوتی ہے. چلیں، کیونکہ فائدہ ہی ہے ہمارا، یہی تو دین ہے، اور یہ خاص فکر سے متعلق ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ ہمارے دین میں عقائد، یعنی قرآن میں عقائد بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ قرآن ہے تو قربانی کا حکم دیا ہے نا، لیکن اصل دین تو سنت سے ہی آپ کو ملتا ہے. یعنی آپ سنت یا حدیث کا انکار کر کے دین کیسے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں کہ جن کو ایسے لوگ ٹکرا جاتے ہیں نا جو منکرین حدیث ہیں، تو ان سے پھر آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، عبداللہ بن عمر کی حدیث پہ تھے ہم کہ وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے اور اسے اس کا بدلہ دینا ہو تو اس بدلے کے جانور یا نظر کے جانور میں سے کچھ نہ کھائے. ٹھیک ہے، باقی سب میں سے کھا سکتا ہے. بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حالت احرام میں شکار کرے گا احرام کی پابندی توڑے گا. خشکی کا شکار منع ہے، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں. تری کا یعنی مچھلی وغیرہ اس کا شکار آپ کو جائز ہے. تو اب اگر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو جو جس ٹائپ کا جانور آپ نے وہ شکار کر دیا نا اسی ٹائپ کا ملتا جلتا ہرن ہے نا، تو پھر بکری کو آپ قربان کریں گے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے. ٹھیک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانک رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس پر سوار ہو جا. وہ کہنے لگا یہ تو قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا
اس پر سوار ہو جا. وہ پھر کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اسے فرمایا ارے کم بخت اس پر سوار ہو جا. بخاری کتاب المناسک کی یہ حدیث ہے. یہ کم بخت جو ہے نا ہمارے لینگویج میں ذرا عجیب سا آکورڈ ورڈ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. مطلب یہ تھا کم بخت کا مطلب ہوتا ہے ہلکے نصیب والا، یعنی کہ میری بات تم نہیں مانے تو تمہارے کیا نصیب ہیں. پھر یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک حکم دے رہے ہیں اور تم کہے جا رہے ہو کہ قربانی کا جانور ہے. تو لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سوار ہونا شاعر اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات نا ہم اپنے ہی کوئی ذہن میں ایک چیز رکھ کے نا تو اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو نا بڑی شد و مت سے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں نا یہ ظن و گمان میں آتی ہیں جن کی کوئی بیس کوئی دلیل نہیں ہوتی. میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا یہ شاعر اللہ ہے، تم ناپاک ہو، تمہارا وضو نہیں ہے، یا اور کچھ ایسی چیزیں نا. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے اس کے بارے میں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم اصل دین کو دیکھیں. تو جب ہمارے سامنے حدیث آ جائے تو پھر ہم اپنی وہ جو بچپن کی ایک چلی آ رہی تھی نا اس پر وہ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ساتھ ہی میں کہہ دوں کہ گھر میں فتنہ وغیرہ نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو اچھا شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے. یہ اس نے کیوں یہ جو ہے نا یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر ہیں جن سے اللہ کی یاد آتی ہے. یہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہدی کے جانوروں کی تعظیم مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تو ایک جو آدمی آیا ان کی طرف سفیر کے طور پر مشرکین کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، یعنی کہ شاید وہ ان کی تعظیم کرے اور وہ رک جائے. تو تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل کعبہ کو جانے کی منت مانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، اور اسے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے. بخاری کتاب العمرہ کی حدیث ہے. بابن من نظر. اچھا اب یہ المشیہ الی الکعبہ یعنی پیدل چل کر جانے کی کعبہ کی طرف اس نے نیت مانی تھی. اس میں نا حدیث کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، اور اگر باقی جیسے ابھی اوپر ہی ہم نے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اگر ہم عمل کی نیت سے ان حدیث کو دیکھیں نا تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں. جیسے کبھی کبھار ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسی نظر مانی جا سکتی ہے، ایسی نہیں، وہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پیدل سفر حج کار ثواب نہیں ہے بلکہ مکروہ کام ہے، اور اگر کسی نے ایسی نیت کی بھی ہو تو اسے پورا نہ کرنا چاہیے. میں بھی کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ آج بھی کچھ لوگ پیدل کرتے تو ہیں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بوڑھا انسان ہے، دو آدمیوں کا سہارا لے کر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حال میں ہو. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے اور کنکریاں ماریں، پھر اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، پھر قربانی کی، پھر حجام سے سر موڑنے کو کہا، پہلے داہنی طرف سے پھر بائیں طرف سے، پھر وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دیے. مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے، اور یہ یعنی کہ برکت کے طور پر ان کو دیے تھے. اور یہاں پر لیکن ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے یہ اعمال کس طرح سے کیے تھے. ٹھیک ہے، پھر ہے یوم نحر کے کاموں کی ازروئے سنت ترتیب یہ ہے، یعنی اس دن کے کام جو ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پہلے کرنا ہے کیا بعد میں. جو سنت کی ترتیب ہے وہ ہے پہلے رمی کریں گے، بعد میں قربانی کریں گے، پھر حجامت اور احرام کھولیں گے، اور پھر چوتھے نمبر طواف افاضہ یا طواف زیارہ. تاہم ان کاموں میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے رمی سے پہلے طواف زیارہ کر لیا، آپ نے فرمایا حرج نہیں. اور ایک شخص نے کہا میں نے شام ہو جانے کے بعد رمی کی، آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں. ایک نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، آپ نے فرمایا حرج نہیں. کتاب المناسک کی حدیث ہے بخاری میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والوں کو؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ بال منڈانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے پھر کہا اور بال کترانے والوں کو؟ غرض آپ نے 3 بار سر منڈانے والوں کے لیے بخشش طلب فرمائی اور چوتھی بار فرمایا اور بال کتروانے والوں کو بھی. بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے. باب الحلق و تقصیر عند الاحلال میں آئی ہے. تو یعنی کہ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ان لوگوں کے لیے دعا کی تو پھر کیا کر لو
کہ منڈوا ہی لو. منڈوانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بولڈ ہو جاتا ہے نا پورے آپ وہ کر لیں, اور کترانے کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے کرا لینا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ نا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ کیا وہ مرد ہی ہے نا کراتے ہوں گے. یہ میں نے ایک مرد کے منہ سے سنا کہ جب میں نے میرے محرم ہی ہیں کہ وہ جب میں نے ان کی زندگی بدل دی ان کے حج نے نا, سبحان اللہ, کہتے ہیں جب میرے بال نیچے گرے نا تو میں نے کہا یہ تیری اوقات ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ہی دیکھیں کہ بعض لوگ تو اب تو خیر فیشن میں لوگ اٹینڈ کروا لیتے ہیں, لیکن یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولڈ والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی, پھر کترانے والوں کے لیے کی ہے. سبحان اللہ. سلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک نہ حجامت بنائے اور نہ ناخن کاٹے. ٹھیک ہے, یہ عام جب آپ حج عمرے پہ نہیں ہیں تب بھی آپ اس پہ عمل کریں گے. مسلم کتاب الاضحیٰ کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور 10ویں تاریخ کو ہی طواف زیارہ کر لیا. پھر ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت کرنا چاہی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو حائضہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ہمیں یہاں روک دیا. لوگوں نے کہا وہ 10ویں تاریخ کو طواف زیارہ کر چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہے, نکل چلو نکلو. بخاری کتاب المناسک کی حدیث ہے. اور اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف زیارہ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جب تک حاجی طواف زیارہ نہ کر لے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا, نہ وہاں مکہ سے رخصت ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے کون سا وہ کہا تھا کہ نہیں چلو نکل چلو, کہ وہ طواف وداع بھی کرنا چاہ رہی تھی نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے لہٰذا حج کرو. ایک شخص اقرا بن حابس کہنے لگا کیا ہر سال یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس شخص نے 3 بار یہی سوال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ کام بجا نہ لا سکتے, لہٰذا مجھے وہاں چھوڑ دو جہاں میں تم کو چھوڑ دوں, یعنی بات کرنا بند کر دوں تو تم بھی چپ کر جاؤ. کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اسے بجا لاؤ, اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ. مسلم کتاب الفضائل کی حدیث ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اور ہمارے لیے کیا فائدہ آیا کہ سوال کتنا کرنا ہے اور صبر کتنا کرنا ہے, برداشت کتنا کرنا ہے. مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ میں خود بھی ایسا اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں کہ یعنی ابھی وہ ٹاپک نہیں چل رہا ہوتا ہے اور ہم آگے کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ آ ہی جانے ہوتے ہیں. بس انسان کی طبیعت میں ایسی عجلت ہے. حج اور بالخصوص قربانی کے مسائل کی یہ تفصیل انہوں نے اس لیے دی ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ قربانی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکہ میں حاجیوں کے لیے, ہر جگہ پر کرنے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گوشت کا زیاں ہے اور مالی زیاں ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ رقم کسی سوشل ورک پہ لگا دیں, تو پھر وہ لگاتے بھی نہیں ہیں. بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے. تو بھئی اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو ایز اٹ از لینا ہے. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. پھر اگلی آیت ہے ذالک, یہ بات ہے, یہ تو تھا کعبہ کا مقصد, ٹھیک ہے, جو بتایا گیا. وَمَن يُعَظِّمْ, اور جو کوئی عظمت کرے گا, تعظیم کرے گا, حرمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی, اللہ تعالیٰ کی احترام والی چیزوں کی, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, عند ربہ, اس کے رب کے ہاں. ٹھیک ہے, وہ شاعر اللہ جو ہم نے پڑھا نا پیچھے, قربانی کے جانور بھی اس میں شامل ہیں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں مویشی جانور, یعنی چوپائے جو ہوتے ہیں, الا ما یتلا علیکم, مگر وہ جو تم پر تلاوت کیے جائیں یعنی پڑھے جائیں, بلکہ ما یتلا علیکم, جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں, جو پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, وہ حرام ہے. اس کے علاوہ مویشی تم پر حلال ہیں. پھر کیا کرو, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, اجتناب کرو گندگی سے بتوں کی, ٹھیک ہے, تو بتوں کی گندگی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹی بات سے بچو, جھوٹی گواہی ایک طرح کی نا, جھوٹ بولنے سے اور کسی کے ساتھ جھوٹ میں شامل ہو جانے سے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر حرمات اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں, اور قابل احترام اشیاء بھی سب اسی میں شامل ہیں. شاعر اللہ شامل ہیں کیونکہ حج کا ایک وہ موضوع چل رہا ہے. تو ان سب چیزوں کی حرمت اور احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تعمیر کعبہ کا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ اسے شرکیہ اعمال و افعال اور بتوں کی نجاستوں سے پاک صاف رکھا جائے. ٹھیک ہے, کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو کیا تھا کہ توحید کے لیے, کہ یہاں پر ایک اللہ کو پکارا جائے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ قریش نے
اس کا اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا تھا نا، ٹھیک ہے، کس طرح انہوں نے شرک کیا اور کس طرح خانہ کعبہ کو معنوی نجاستوں سے یعنی بتوں کی گندگی سے بھر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گندگی ہے نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ اس میں ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ معنوی بھی ہیں اور نظر آنے والی بھی نجاستیں جو بھی ہیں سب سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قریش مکہ نے تو کچھ بھی نہیں خیال کیا حرمات اللہ کا، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی توحید کے بھی نہیں تھے قائل، شرک بھی کرتے تھے اور لوگوں کی بیت اللہ میں داخلہ پر پابندیاں بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر اور اس کے شاعر کی ہر طرح سے توہین کی، کیونکہ پچھلی دفعہ ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کعبہ جو ہے سب کے لیے، نماز کے لیے سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی یہاں کا مقیم ہو چاہے کوئی باہر سے آنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو حرمات سے مراد حج، عمرہ، کعبہ، قربانی، احرام سے متعلق سارے احکامات ہیں، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء بھی اور احترام والی بھی، یہ تو احترام والی چیزیں ہیں نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، مثلاً احرام کی حالت میں ہی بہت سی حلال چیزیں بھی آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، تو ان کو آپ کیا کریں گے، ان کو بھی آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا احترام کریں گے۔ مثلاً لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے، حج کے دنوں میں خاص طور پر پیچھے آپ پڑھ رہا ہے رفث، فسوق اور جدال، اس سے سورہ البقرہ میں روکا گیا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا، صحبت کرنے سے بچنا، تو ان سب کا جو ہے پورا پورا پاس رکھنا ہے، اور فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ انسان کے دل کے اندر یقین ہونا، تو پھر وہ چلتا رہتا ہے ایک ڈگر پر کہ نہیں مجھے نہیں کسی سے جھگڑا کرنا ہے، مجھے اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے کہ آپ حرمات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتائے احلت لکم الانعام، تمام چرنے والے چوپائے جانور انسان کے لیے حلال قرار دیے، لیکن حرام کیا ہیں جن کا پیچھے ذکر آ چکا، المائدہ میں ہی پڑھا آپ نے کہ مردار جیسے وہ جانور جو کسی بھی طریقے سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ جانور یا چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پس پردہ یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ مشرکین مکہ نے بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام قسم کے مویشی حرام قرار دے رکھے تھے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے ہی گمان سے کسی چیز کو حرام قرار دے لیتا ہے خود پر، کوئی جانور، تو وہ بھی نعوذ باللہ اسی میں ہی آئے گا، اور میں بھی ایسی قصے کہانیاں آپ نے سنے ہی ہوں کچھ جگہوں پر۔ تو یہ جو خود سے حرام قرار دیے ہوئے نا، نعوذ باللہ یہ اللہ نے اللہ کی طرف سے حرام کردہ نہیں ہے، فرما دیا الا ما یتلی علیکم، بس وہی حرام ہے جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا آپ سے کہ جو آپ پر تلاوت کیے گئے ہیں۔ اور پھر آستانوں اور ان کی آستانوں کی علائشوں پر اور بتوں کی پرستش سے بچو، جیسے انسان گندگی کے ڈھیر سے بچتا ہے، کیونکہ ان کو پھر یہاں پر رجس فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی رجس جو ہے وہ پیچھے جوئے اور شراب کے لیے بھی آیا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی لوگوں کو نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، یعنی کہ جب گندگی کہہ دی، اور پھر وہاں پر تو آتا ہے کہ من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں تو پھر انسان کیا کرے، بچے ان سے، رجس ہیں، گندگی ہیں۔ تو اور پھر اسی طرح جو مشرکین مکہ نے کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں کرنا، کہ تمام جانور اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، اسی کے نام پر قربان ہو اور کعبہ کے لیے کی ہی نیاز ہو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور نہ ہو اور مردار کی طرح حرام اور نجس نہ ہو، تو ایسے تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جو آخری بات ہے وہ بھی، اس میں بھی ایک حدیث بڑی ہی اہم ہے، وہ پڑھتے ہیں پھر آگے آخر میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب زور جو ہے وہ جھوٹی بات اتنی عام ہو گئی ہے معاشرے میں کہ اس کو کول سمجھ لیا گیا ہے، اور اس پر پھر دلائل دیے جاتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے، یا ہمیں یہ مجبوری پیش آ گئی تھی۔ تو قول و زور میں دونوں الفاظ جو ہیں بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ زور کے معنی صرف جھوٹ نہیں بلکہ ہر وہ بات ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ قول زور کے مقابلہ میں قرآن میں قولاً سدیدہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی قولاً سدیدہ کیا ہے، سیدھی بات جس میں کوئی رکھنا، ہیرا پھیری، ابہام۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم سیدھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیڑھ ہے، کسی کو تانا دینا، کوئی بات سنانا، ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قولاً سدیدہ فرمایا نا، تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ سدیدہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کے اپوزٹ ہے قول الزور،
ٹھیک ہے، تو اس قول زور ہر وہ بات ہوگی جو جھوٹی بھی ہو، جس میں جس میں ہیرا پھیری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ابہام ہو، یعنی کہ پوری کلیئر بات نہ کی جائے، کوئی رکھنا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا جھوٹ ہو جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے کہ وہ بھلا اور درست معلوم ہو، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو غیر اللہ سے نامزد کر کے انہیں ذبح کرنا، بلا دلیل شرعی حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال بنا لینا، یہ سب قول زور میں ہی آئیں گی، اور افطرا علی اللہ بھی ہیں، اللہ پر جھوٹ گھڑنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں بچا کے رکھے کہ یہ چیزیں معاشرے میں بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں نا. اور پھر یہ کہ قول زور کی ایک قسم شہادت الزور ہے، یعنی کہ شہادت الزور ہے، اور وہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا. ایسی شہادت جس میں ہیرا پھیری سے کام لیا جائے، اہم واقعہ کو غیر اہم اور غیر اہم کو اس طرح اہم بنا کر پیش کیا جائے جس سے کسی ایک فریق کی حق تلفی ہو جائے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام حقوق و فرائض کی بہت تعلیم دیتا ہے، عدل کی تعلیم دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تو ایک لائن کی کوئی جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہوگی نا، لیکن وہ کتنے لوگوں کو افیکٹ کرے گی، کہاں کہاں تک جا پڑے گی، کسی کی حق تلفی ہو جائے گی، کسی کو نقصان پہنچ جائے گا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ یہاں اس آیت میں شرک کے ساتھ ہی قول زور کا ذکر کیا گیا. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتلاؤں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے، غور سے سنیں، ادھر جو ہے سب سے اونچا کام کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لینا. ٹھیک ہے، تو بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ اس کے اپوزٹ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. ادھر نیکی سب سے بڑی کیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی احسان سلوک کرنا. تو جو نافرمانی کرے وہ اتنی ہی بڑی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، اور باب میں آئی ہے باب عنوان الوالدین من الکبائر، عقوق الوالدین من الکبائر. یہ نا کمپیوٹر سے پڑھنے سے نا یہی مسئلے آتے ہیں تھوڑے سے. عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا من الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اور اس میں ہی تیسری دفعہ جو آپ نے بات بولی وہ جھوٹی گواہی کی تھی، اور آپ یعنی کہ بار بار برابر یہی کہتے رہے کہ صحابی کہنے لگے کہ میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں. اب اس کو سمجھ لیں، ہم یہ یعنی کہ قرآن ہم صرف پڑھ کے گزر نہیں رہے ہیں کہ جھوٹی بات تو کسی نے کی، لیکن آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ یہاں اس کے رشتہ دار ہیں، آپ یہاں اس کی فرینڈ ہیں، یا آپ اس کے آفس میں کام کرتے ہیں. اب وہ اس نے بینگ اے ہیڈ یا بینگ این اتھارٹی ایک بات کر دی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کہے گا کہ سارے امپلائز میرے ساتھ ہوں، یا یہ کہ شوہر نے اگر کچھ کیا تو وہ کہے گا میری بیوی میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ گواہی دے. اب دیکھیں آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ حدیث کو نہ بھولیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اتنا زور فرما کے یہ بات کر دی. آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی کہ اتنی اہم بات تھی کہ لوگ اس بات کو جان جائیں. کیونکہ جھوٹی گواہی ایک تو انسان کا اپنا بھی دین و ایمان خراب کرے گی، اور دوسرا یہ کہ نقصان اس کا کہاں کہاں تک جائے گا، کون کون سے لوگ متاثر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حال پر، اور ہمیں ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ فرمائے. اور اگر ڈالے تو پھر ہم ضرور ہی یعنی کہ اس وقت اس پر رہیں، سیدھی راہ پر رہیں. رکوع کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سوری آپ کا ٹائم کافی لگ گیا ہے. حنفاء یکسو ہو کر للہ، اللہ کے لیے، غیر مشرکین نہ شرک کرنے والے بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فکأنما تو گویا کہ وہ خر من السماء آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر تو اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی یا پھینک دیتی ہے بہ الریح اس کو ہوا، فی مکان صحیح کہ ایک دور کی جگہ میں. تو باطل راہوں کو چھوڑ کر ایک راہ پر اپنی زندگی کو گامزن کر لینا، یہ دراصل حنیف ہوتا ہے، یکسو ہو جانا.
اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی ایک سیدھی راہ پر رہا جائے اور سائڈ کی ساری جو راہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کچھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات، اس کے تصرفات میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک سمجھا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عبادات میں ہم شریک کیسے کر دیتے ہیں، ابھی جو نظر کا ذکر آیا نا، نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کے نام کی، یا جو نعوذ باللہ فلاں قبر اور فلاں آستانے کی۔ اسی طرح قربانی اگر کی جائے گی تو آستانوں وغیرہ پہ نعوذ باللہ، آستانوں پر لے جا کر بھی اگر اللہ کے نام سے قربانی کریں گے تو وہ بھی نعوذ باللہ شرک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اشرف و افضل پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے تو سزاوار ہی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر جھکائے، اسی سے اپنی حاجات طلب کرے، اسی کی عبادت کرے۔ اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی عبادت کرے، اس کے آگے سر جھکائے یا حاجات پیش کرے اپنی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اعلیٰ چیز، ایک حقیر چیز کے سامنے جھک گئی۔ یعنی کہ انسان کی عقل کو کیا ہوا کہ وہ دیکھتا نہیں کہ رب اسے کیسے کیسے نوازتا ہے، کتنی نعمتیں اس پر اتارتا ہے، اور وہ رب کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانوں پر مانگنے چل پڑا ہے۔ ہم اپنا تعلق دیکھیں، ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہم ہلکان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کہ ہمیں اللہ کا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کی مثال دی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جھک رہا ہے، تو وہ تو توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ آسمان سے گرا تو اس کو پرندے اچک لیں یا ہوا جہاں بھی لے جائے پھرے اور دور دراز کسی مقام پر پھینک دے۔ یہ مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ جن کے پیچھے پڑ گئے ہیں نا، یعنی دوسرے اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھے چڑھ جائے، یعنی شیطان کے سمجھو قابو میں آ جائے، تو یہ لوگ اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان ہی کر کے چھوڑیں گے۔ فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں جا پڑا، کوئی وہ ظلمات کے اندھیرے میں گیا، اب کوئی نور اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کی اپنی ہی خواہش ہے، باہر سے لوگ اس کو نہیں بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، خواہش نفس ہی اس کا الہ بن گیا ہے نا، کہ وہ اس پر ہی نہیں قابو پا رہا، اور وہ خواہش نفس بھی کیا کرتی ہے، انسان کو گھڑے میں ہی گرانے کا باعث بن جاتی ہے، بلندیوں سے اٹھا کر نیچے دے مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے نا، سورہ الجاثیہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا ذالک، یہ بات ہے، وَمَن یعظم، اور جو تعظیم کرے گا، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی محبت جہاں گزیں ہو جاتی ہے نا، وہ ان چیزوں کا ادب ضرور کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے نہ قرآن کا احترام کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے تو الفاظ کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، تو ہم کیسے، کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے رہو تو خاموش رہو، تو ہم کیسے نہ اس کو سنیں، ٹھیک ہے۔ تو جس تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، دلوں کی طرف اشارہ کر دیا، صحیح ہے۔ اور سارا ایمان اور ساری گیم ہی جو ہے نا، وہ دل میں ہی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، اس کی محبت ہے، اس کا خوف ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا ہو تو؟ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں وہ تو آپ کو اور بھی پیارے ہو جاتے ہیں کہ ان سے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، صحیح ہے۔ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا ذکر آئے تو ہم کیسے ادب کے ساتھ سنتے ہیں، یا پھر اسی طرح قرآن ہے، کلام ہے، اور انشاءاللہ آگے رمضان بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی توہین، بے حرمتی، بے ادبی سے بچائے۔ اور یہ بے ادبی وہی کرے گا نا جس کے دل میں کوئی تقویٰ نہیں ہے، جس کا دل اللہ سے جڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، ثم محلھا، پھر اس کی جگہ ہے، ملال کرنے کی جگہ، یا الی البیت العتیق، طرف ایک گھر کے، پرانے گھر کے، ٹھیک ہے، جو پہلے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ذبح کرنے کی جو جگہ ہے، محلھا، اس کے حلال کرنے کی جگہ، یعنی اس کو ذبح کرنے کی جگہ جو ہے کعبہ کی طرف ہے، یعنی مقررہ وقت وہ ہے جب قربانی کا جانور حدم کی حدود میں یا ذبح کرنے کی جگہ پر پہنچ جائے، اور ان سے قربانی کے جانوروں سے یہی کئی طرح کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لکم فیہا منافع آ رہا ہے نا،
تو بوقت ضرورت ان پر سوار ہونا، ان کا دودھ ہونا، اون حاصل کرنا یا نسل چلانا وغیرہ، ٹھیک ہے. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ ان پر سوار ہونے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. تو ٹھیک ہے، اب آج اتنا ہی انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور تلاوت انشاءاللہ پھر نا نیکسٹ ٹائم لگا دوں گی، کیونکہ اب آپ نے سب نے ہی چھوڑنا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.